انسان نو خدا تعالی نے عقل عطا فرمائی تے ازلا تو ہوندا چلا آیا اختلافات تے جدو اختلاف ہوئے پھر مذاکرات ہوندے نے مناظرے ہوندے نے بحث و تمہید ہوندی دل دے دریچے جدو خدا تعالی بند کر دے تے جدو رہنمائی دے سوتے خشک ہو جان پھر سجنا محمد عربی کی دلیل بھی کارگر نہیں ہو سکتی. تو قرآن شاہد ہے وہ حضور نال مناظرہ کرنا آئے نجران دا وقت پادری لے کے آئے تے اپنی عالم کتاب لے کے آئے تے مناظرہ کدے نال پہ کرتے ہیں محمد عربی دے نال. تسی ایمان نال دسو یہ ہستی جہدے تے عقل کل قربان کی جا سکتی تے حضور علیہ السلام نے جدو مناظرہ کیتا ہوئے گا تو ایمان نال دسو کوئی دلیل ایسی رہ گئی جائے گی جی حضور نے نہ دیتی ہوئے. لیکن قرآن دستا ہے وہ ضدی لوگ سن انہاں حضور دیا دلیلاں نو تسلیم نہیں کیتا وہ اپنی ضد تے قائم رہے تے بالآخر رسول کریم نو دعوت مبالغہ دینی پئی. حضور نے فرمایا بھئی حق دا فیصلہ کرنا ہے تسی اپنی آل اولاد لے کے آ جاؤ میں اپنی آل اولاد لے کے آ جانا تے دونوں خدا کے عرض کریں گے یا اللہ جڑا سچا ہے انہوں باقی رکھ جڑا جھوٹ ہے انہوں فنا کر دیں. تے قرآن بھی چاہتا ہے کہ وہ جس لیے گل سنی تو آپس میں علماء ہی عیسائیاں دے کہن لگے کہ بھئی وہ جڑے چہرے نے یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے تے جانا دی خیر جے تے موبائل وچوں فرار کر جاؤ نہیں تے تسی تباہ ہو. میں عرض کرن دا مقصد یہ کہ مناظرہ کوئی ضروری نہیں کہ ہدایت تک پہنچائے بحث و تمہیس انسان نو گمراہ بھی کر دی تے دعائیں کریا کرو اللہ تعالیٰ دین دے معاملے وچ اکھاں میٹ کے رسول دی غلامی دی توفیق عطا فرمائے. رسول کریم دی پیدائش تو بعض روایات وچ آندا ہے تقریباً 150 سال پہلے حضور دی پیدائش تو 150 سال پہلے کچھ روایات وچ کہ 200 سال پہلے مختلف روایات نے 150 کی روایت ہے کوئی 200 کی روایت ہے تو معمولی فرق ہے سالہ کا. لیکن یہ کہ حضور دی پیدائش تو تقریباً 150-200 سال پہلے ایک بادشاہ دے دربار وچ مناظرہ پہ ہوتا ہے مناظرہ ہو رہا ہے. بعض روایات وچ آتا ہے کہ عراق دا ملک ہے ملک عراق دے وچ سلطنت ہے. کچھ روایات وچ کہ نہیں یہ فلسطین وچ سلطنت سی. حضور دی پیدائش تو پہلے جتھے مناظرہ ہو رہا ہے ایک پاسے بادشاہ کا تڑ ہے تے ایک پاسے مناظرہ کرنے والے مخالفین کا تڑ ہے. بادشاہ تے او دے جڑے ساتھی نے وہ اس گل تے ایمان رکھتے ہیں کہ موت دے بعد اللہ تعالی نے زندگی عطا کرنی تے روزے حشر پر حق کے ان الساعۃ لا ریب فیہا قیامت وچ کوئی شبہ نہیں اسا اللہ دے حضور اٹھنا ہے. اے بادشاہ دا اپنا مذہب ہے تے کچھ بادشاہ دے منن والے جڑے درباری نے وہ اس مذہب اتنے نے. دوجا دھڑا جڑا ہے اور روزے محشر دا منکر ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی موت دے بعد کوئی زندگی نہیں کوئی حیات نہیں موت دے بعد فنا ہی فنا ہے. یہ سب مذہب کے گورکھ دھندے نے تے خود ساختہ گلاں نے. یہ مناظرہ ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں ہفتہ نہیں روایات بھی آتا ہے تقریباً 2-2.5 مہینے مناظرہ جاری کیا. روزانہ دربار لگتا ہے پبلک آتی ہے تے بادشاہ موجود ہوں نے جب مناظرہ ہوئے نکی نکی گل اتنے جناب جی سریاڑتے ہیں تے چھوٹی چھوٹے نقطے اتنے کئی گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں لیکن نتیجہ کوئی حاصل نہیں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. روایات میں آتا ہے کہ ملحداں کی تعداد زیادہ ہے وچ عیسائی بھی نے وچ داریہ بھی نے تے توحید پرست مسلمان بھی موجود نے تے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے اٹھائے جا چکے ہیں تے رسول کریم دی پیدائش نو تقریباً 150-200 سال باقی نے تے مناظرہ ہو رہا ہے قیامت دے وجود ہوتے
کہ قیامت پر حق ہے، موت کے بعد اٹھنا ہے، موت کے بعد زندگی ہے۔ 2.5-3 مہینے جدو مناظرہ جاری رہا نا تے نتیجہ ہے جڑے ملحد سن وہ منہ زور، وہ کوئی مذہبی دلیل تسلیم نہیں کرتے، کسی عقلی دلیل نو منگتے نہیں تے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ روایات میں آتا ہے رات کا وقت ہے تے وہ بادشاہ جنہوں خدا تعالی نے توحید کی دولت عطا فرمائی، تفسیراں وچ دا نام آتا ہے بیدروس بادشاہ، جہاں ترجمہ ہے عبد الرحمان۔ بیدروس کا لفظی ترجمہ ہے عبد الرحمان۔ عبد الرحمان بادشاہ وضو کر کے مسلح ڈا کے تے اللہ دی بارگاہ وچ سجدے وچ پہ گیا۔ انہیں آخیا میں ہوں ڈنڈے کے زور پبلک نو کیوں مناواں، میں اپنا سرکاری مذہب کوئی ڈنڈے نال رائج تے نہیں کرنا۔ یہ سجنا یہ حاکم بھی کوئی ہوں جنہوں خدا تعالیٰ یہو جی ذوق عطا فرماندا ہے۔ نہیں جی اصل نے ویکیا فی زمانہ تعلیم کا زمانہ ہے، شعور کا زمانہ ہے۔ کئی حاکم ایسے نے جڑے ڈنڈے دے زور اپنا مذہب رائج کرنا چاہتے ہیں بزور طاقت۔ یہ مثال سعودی عربیہ تھوڑے سامنے میں، یہ ڈنڈے دے زور اپنی نجدیت نو رائج کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرحمان نے سر سجدے وچ چھٹیا۔ روایات بھی آتا ہے عبد الرحمان عرض کردا پروردگارا تینوں اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دی ناموس دا واسطہ ہی، یا اللہ تینوں پیغمبراں دی عزت دا واسطہ 1,26,000 پیغمبر تو دنیا وچ روانہ فرمائے۔ ہر نبی نے روز آخرت دا درس دیتا، ہر نبی نے موت کے بعد زندگی دا سبق دیتا ہے۔ مولا تینوں نبیاں دی ناموس دا واسطہ، نبیاں دے تقدس دا واسطہ تے یا اللہ میں اس ذات دا بھی واسطہ پانا وا جہاں نام لے لے کے قوماں فتح دیاں دعاواں منگدیاں رہیاں۔ یا اللہ نبی آخر الزمان دا واسطہ، اس نبی دا واسطہ جدیاں خبراں عیسیٰ دے کے چلے گئے نے، اس نبی دا واسطہ جدے نغمے داؤد نے گائے نے، اس نبی دا واسطہ جدیاں نعتاں پیغمبراں نے پڑھیاں نے۔ مولا جس نبی نے اجے آنا ہے نبی خاتم المرسلین دا واسطہ، یا اللہ میرا توحید تے ایمان ہے، مولا تیری جنت و دوزخ تے ایمان ہے، یا اللہ عذاب قبر تے ایمان ہے، میرا میدان حشر تے ایمان ہے۔ لیکن مولا میری قوم نہیں پئی مانتی، ایتھے دلیلاں فیل ہو گئی نے، مناظرے فیل ہو گئے نے۔ مولا میری آبرو رکھی، ہن میں اپنا مقدمہ یا اللہ تیری عدالت وچ پیش پیا کرنا وا۔ اندازہ کرو بادشاہ ہوئے حق تے دین تے اسلام تے پبلک مانتی نہ ہوئے۔ بیشتر تعداد عیسائی نے تے عیسائیاں نے بھی اپنے مذہب میں تبدیلیاں کر دیا نے، تے ملحد توحید پرست تھوڑے نے تے بادشاہ توحید پرست ہے۔ مولا تو مسبب الاسباب، یا اللہ اتنے آیتاں دلیلاں رہ گئی نے، اے سرکش قوم ہے، یہ یوم آخرت تے ایمان نہیں۔ الہی تیری بارگاہ وچ میں عرض کرنا مولا تو پردہ غیب تو میری مدد فرما۔ یا اللہ میں تیرے دین دی خاطر کھلوتا ہویا، تیرے دین دی خاطر میں جنگ پہ لڑنا وا، تیری توحید دی خاطر مقابلہ کر رہا وا۔ ہن مولا میں جن چارے صلی علیہ نے میرے علماء رہ گئے، میرے مناظر رہ گئے، پیسہ وچ بظاہر انہوں فتح نہیں ہوئی تے یا اللہ جڑے باقی ایماندار توحید پرست نے مینوں ڈرے کدے وہ وقت نہ آ جائے جڑے توحید تے ایمان رکھتے ہیں تے روز قیامت تے ایمان رکھتے ہیں۔ یا اللہ مینوں تے اندیشہ ہے کہ وہ بھی اسلام تو منحرف نہ ہو جان۔ تو مولا تو اسباب پیدا فرما۔ اے رو کے ادھروں دعا منگی نا عبد الرحمان بیدروس بادشاہ نے، تے میں قربان جاواں اس رب العالمین تو جڑا دلاں دیاں دھڑکناں بھی جاندا ہے۔ ادھر عبد الرحمان دعا پہ منگتے ہیں تے تاریخاں میں آندا ہے وہ غار والے اصحاب کاف، ادھر بادشاہ نے دعا منگی 309 سال مسلسل سون والے اللہ تعالی دیا نشانیاں۔ ادھر عبد الرحمان کہنے یا اللہ میری فتح دا اسباب پیدا فرما۔ ادھر غار دے اندر اللہ تعالی دیا ولیاں نے انگڑائی لے لئی،
309 سال سون والے اصحاب کہف ان پاسے پرتے کیوں دوستا دعا کر خدا تعالی صدق قلب نصیب فرمائے اللہ دی بارگاہ وچ کدی سچے دلوں منگ کے تے ویکھ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے تھے جو میرے آرا کے انفعال کے میں جدو اللہ دی بارگاہ وچ رویا تے میرے ہنجواں نو رب العالمین نے موتی بنا کے چک لیا قربان جاواں سجنا دعا واسطے بھی کچھ شرائط نے نا دعا کر اللہ تعالیٰ مینوں تے تینوں دعا دی شرائط پوری کرن دی توفیق عطا فرمائے حضور قلب ہوے تے نیت سچی ہوے تے میرا ربنا 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 تے زور نہ رکھ تو مانیہ تے غور کر کے تے سچے دلوں اپنے دل دے رابطے قادر کریم نال قائم کر خدا دی قسمیوں تے تیری شہادت تو قریب واسطہ ہی اللہ نے سنی نا یا اللہ پردہ غیب تو سبب پیدا فرما 309 سال غار وچ سون والے اصحاب کہف ادھر عبد الرحمان نے دعا منگی بہدروس نے تے اللہ تعالی دے ولیاں نے پاسے پرتے غار وچ 309 سال اصحاب کہف غار وچ ستے ہوئے نے شاہیاں بدل دیاں رہیاں حکومتاں بدل دیاں رہیاں جڑے بادشاہ کو فرار کر کے نسے او دی شاہی مک گئی بادشاہ دی شاہی مکی فرار کر کے آندے نے او دی شاہی مکی دوسرے بادشاہ دی شاہی مکی روایات وچ آندا ہے 12 بادشاہ بدل گئے تے 13واں بادشاہ سی توحید پرست تلک الایام نداولها بین الناس میں قربان جاواں اللہ والے غار وچ ستے نے 309 سال غار دے وچ سامنے ایک کھلا میدان ہے غار لنگ دیا ایک میدان ہے اے ستے دے ستے اللہ دے نیک بندے اس میدان وچ لیٹے ہوئے نے قرآن وچ اللہ تعالی فرماندے نے اے میرے رستے وچ نکلن والے ایڈی لمبی تان کے سو گئے 309 سال متواتر انہاں نیند کیتی روایات وچ آندا ہے شام دے ویلے آئے شام ویلے غار دے منہ اگے آئے اتنے جناب چشمے پہ بہندے نے چشمیاں وچوں پانی پیتا پھلدار درختاں دے پھل کھادے انہاں پیٹ بھر کے جدوں غار وچ پناہ لے لئی اللہ کریم نے اب رحمت دیاں لوریاں دے دے کے اللہ پاک فرماندے نے میرے نیک بندے جدوں لیٹے تے قرآن وچ اللہ فرماندا ہے پھر میری رحمت نے انہاں نوں تھپکیاں دتیاں وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اصل غار وچ انہاں نوں تھپکیاں دتیاں انہاں نوں رحمت دیاں لوریاں دے دے کے اپنے مقبول بندیاں نوں مٹھی نیند سوا دتا اچھا دوستو 309 سال سنے قرآن مقدس اللہ کریم فرماندے نے میرے رستے وچ نکلن والے جدو میری پناہ وچ آئے میں انہاں نوں مرتبہ تے مقام عطا کیتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّدَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ سَاعَةَ الْيَمِينِ جدو سورج چڑھن لگیا سورج چڑھن لگیا میرے ولیاں دی غار تو پاسا پرت کے نکل جاندا ہے تے ڈبن لگیا کنی کترا کے ڈبدا ہے چڑھن لگیا سورج پاسا ماردا ہے ڈبن لگیا کنی کتراندا ہے سورج کہندا ہے ولیاں نوں دھوپ نہ لگ جائے انہاں ولیاں دی صحت تے میری تمازت اثر نہ کر جائے میں ولیاں نوں مقام دتا ہے اے میرے رستے وچ نکلن والے مٹی نیند ستے ہوئے نے اسا سورج نو حکم دے دیتا کہ سورج چڑھ
اٹھدیا بھی میرے ولیاں نو سلامی کر تے ڈبدیا بھی سلامی کر. دوستو میں قربان جاواں انہاں ولیاں تو جنوں سورج سلیوٹ کردا ہے. اللہ کریم فرماندے نے انہاں دی غار تو پاسا پرت کے گویا جھک کے سلامی دے کے ولیاں دی غار تو لنگ جاتا ہے. ڈبن لگیا تے چڑھن لگیا. اللہ کریم فرمانے نے تے رہی گل 309 سال دی لمبی نیند ہے. اللہ پاک فرمانے نے اے ستے نے آغوش رحمت دے وچ رب دی رحمت دی آغوش کا سہارا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. سدیا ہوا بندہ پاسے بھی پرتدا کیوں نہیں ساؤن لگیا پاسا. ایڈی لمبی نیند ہے بھائی یہ موجودہ رات ہے جڑی ایک پہلو تے تسی سو نہیں سکتے. ستیاں ستیاں پاسے پرتتے ہو کدی دائیں کروٹ کدی بائیں کروٹ. سون لگیا جب تھکاوٹ ہو جائے تے ستیاں ستیاں سون والا پہلو بدلتا ہے کروٹ لینا کروٹا لے لا کے پہلو بدلتا رہتا ہے. یہ 309 سال دی لمبی نیند. اللہ کریم فرمانے نے اے مخاطب اے جڑے میرے ولی نے نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال. اے ولی جڑے ستے ہوئے نے اے پاسے آپی نہیں پرتدے اسی انہاں دے پاسے پرتانے ہاں. اسی نقلبہم اسی انہاں پرتنے ہاں. قلب کہندے نے الٹانا پرتانا. نقلبہم رب کریم فرماندا ہے اسی پرتانے ہاں ذات الیمین وذات الشمال. سچی کروٹ ہوئے تے اسی پرتانے ہاں جدوں کھبی کروٹ تے آوندے نے اسی پرتانے ہاں. تو ستیا ہویا خود پاسے پرتنا تے جدوں میرا ولی سو جائے اسی اپنی ولیاں دیاں کروٹاں بدلنے ہاں. کیوں دوستو اسی کروٹ اسی پرتنے ہاں. اچھا کو سنو قرآن مقدس ہے تو جناب جب قرآن نازل ہوا تو اصحاب کہف کا واقعہ ہو چکیا سی. پونے 200 سال بعد حضور کی پیدائش 40 سال کے بعد نزول قرآن کی ابتدا تے اصحاب کہف کا واقعہ ہو چکی ہے. تے اللہ کریم قرآن فرما رہے ہیں فرمایا تحسبهم ایقاظا وهم رقود. اے میرے ولی بظاہر انہاں دیاں اکھاں کھلیاں ہوئیاں نے اکھاں کھلیاں ہوئیاں نے انج جاپدا جویں فضا وچ پہ ویکھدے نے. تحسبهم ایقاظا وهم رقود. اے مخاطب اے ستے ہوئے نے وهم رقود اے تے ستے ہوئے نے اے گہری نیند ستے ہوئے نے. تحسبهم ایقاظا او مخاطب اے نہ آکھی اے مر گئے ہوئے نے اے نہ آکھی اے مک گئے ہوئے نے اے ستے ہوئے نے تے تو انہاں نوں جاگدیاں گمان کریں. تحسبهم ایقاظا انہاں نوں جاگدیاں گمان کریں حالانکہ ستے ہوئے نے. یعنی قرآن پاک تحسبهم ایقاظا انہاں نوں جاگدیاں گمان کرنا وهم رقود حالانکہ ستے ہوئے نے اے ستے ہوئے نے. پر نبی پاک دے امتیا انہاں نوں ستیاں نہ آکھی انہاں نوں جاگدیاں سمجھی. معلوم ہے میری تیری نیند وچ فرق ہے. اسی ستے ہوئے یہ نہ واقعی ستے ہوتے ہیں. اسی سو جائیے تے واقعی سو جانے ہاں. اللہ دے ولی سو جان تے رب کہندا ہے جاگدے پے نے. جاگدیا گمان کرو ساڑیاں اکھاں بند ہو جان سو جائیے تے نیند غالب آ جاندی. نیند سادہ وضو توڑ دین. قربان جاواں یہ اصحاب کہف نے رسول کریم نے بھی فرمایا میرا غلاماں جدوں میں اکھیاں بند کرنا وا
مینوں ستا ہوا نہ سمجھی، میری اکھاں بند ہوندیاں نے پر قلب محمد جاگدا ہوندا ہے۔ حضور دی حدیث ہے نا، تنام عنایا ولا ینام قلبی، حضور دی حدیث ہے، تنام عنایا ولا ینام قلبی، میریاں اکھاں میٹیاں ہوندیاں نے پر میرا دل جاگدا ہوندا ہے۔ تم سو جائے یہ مان لو دسو وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ ستیا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، سو کے اٹھو تو نواں وضو کرو، لیکن رسول کریم جدو سو جاندے نے گہری نیند سو جاندے نے، صحابہ کہندے نے کئی مرتبہ حضور ستیاں اٹھے نے تے نبی پاک نے تازہ وضو نہیں فرمایا، سو کے اٹھے نے تے اسی طرح نبی پاک جماعت پہ کراندے نے۔ فرمایا محمد دیاں اکھاں مٹیاں جاندیاں نے، محمد دا قلب جاگدا ہوندا ہے۔ دیکھو اے تے حضور نے، رب کہندا ہے میرے ولیاں دی شان ہے، اے حالانکہ ستے نے تے تو اینو جاگدا گمان کر، جاگدے گئے نے۔ 309 سال اللہ تعالی دے ولی ستے، ہواواں خدمت کیتی، سورج نوکری دیتی، مظاہر فطرت نے نوکری دیتی، رب نے انہوں دے پاسے پڑھتے انہوں دیا کروٹاں بدلیاں، ادھر عبد الرحمان نے رو کے دعا کی تھی، مولا میری توحید دا مسئلہ ہی، میرے ایمان دا مسئلہ ہی، میری قوم دے مستقبل دا مسئلہ ہی، ایتھے مناظرے رہ گئے نے، دلیلاں رہ گئی نے، رب العالمین پردہ ہے تو مینوں فتح عطا فرما۔ اصحاب کہف نے کروٹ بدلی، اٹھے جناب یملیخا اٹھے، جناب مکسلمینا اٹھے، ستے دے ستے کروٹ بدل کے انگڑائی لے کے خار دے وچ اٹھ کے بہ گئے۔ 309 سال دے بعد ایک دوجے دے چہرے ویکھیا تے تفسیراں وچ آوندا ہے نہ مقدس ہستیاں دے بال ودے تے ناخن ودے، ناخن بھی بڑھ چکے نے، بال بھی بڑھ چکے نے، لیکن جسم دا لباس اسی طرح ہی ہے جس طرح لباس بھی ستے سن، کپڑا پھٹیا کوئی نہیں، لباس ختم نہیں ہویا، لباس بھی موجود ہے، لیکن بال مبارک بد گئے نے، ریشاں دے بال بڑھ گئے، سر دے بال بد گئے، مقدس ناخن بد گئے۔ حیرت نال اپنے لباس ول ویکھیا، والا ول ویکھیا تو سمجھ نہیں آتا بھی رات ستے ہاں تے دنوں روشنی دیا کرنا محسوس کی سویرے اٹھے ہاں۔ یملیخا کہتے ہیں یارو گل بات کریں گے، بھوک نال ساڈیاں آمدناں کول ہو اللہ بھی پڑھ دیا نے، وہ کچھ کھان پین کا بندوبست کرو، شدت کی بھوک لگی ہے۔ مکسلمینا عرض کی تھی حضور اسی جدوں غار وچ آئے سا تے جناب چشمے دا پانی پیتا ہے تے پھلا پھلدار درخت نے نال غار دا بو ہے، پانی پینے آ پھلدار، میں ہنے پھل لے کے آؤنا۔ مکسلمینا باہر نکلے، میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ دیا قدرتاں، نہ اتنے پھلدار درخت تے نہ اتنے چشمہ، چٹیل میدان، کوئی رخ بوٹا نہیں، کوئی چشمے کا وجود نہیں۔ مکسلمینا دی حیرت گم ہو گئی، مولا اجے راتی اسی پانی پی کے گئے ہاں، اسی پھل فروٹ کھا کے گئے ہاں، یہ چشمہ کتنے چلا گیا، یہ باغات کتنے چلے گئے؟ مکسلمینا نے آ کے آخیا یارو ادھر پہ معاملہ ہی عجیب جے، نہ اتنے چشمہ ہے نہ اتنے کوئی رخ بوٹا ہے، اتنے تے چٹیل میدان ہے، ہتے نگاہ تک کوئی رخ نظر ہی نہیں آتا۔ یملیخا کہ نہیں اچھا گل سنو یارو، سارے بال بن گئے نہیں، کلاس میں چلنے بال تو نہیں بنتے، کیا سارے ناخن بنے نے؟ اللہ کریم نے دی حیرت تے استعجاب نو قرآن مقدس وچ اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے نے قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ یملیخا صاحب نے فرمایا یہ تے دسو سی ستے کنا کو ہاں، بھائی سو کے اٹھے ہاں، کنک ستے ہاں؟ قال قائل منهم کم لبثتم
قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اور آخیا یملیکا نے گل سنو، جس رب نے سانو کتے کی نشانی دسی سی نا رستے تے کتا بولیا سی، میرا ایمان ہے اس اللہ تعالیٰ کی آگوش کرم ساڈے تے کھل گئی. انہیں آخیا ایک دن یا ایک رات میں اینے بال نہیں بچ سکتے، یہ رب کریم ہی جاندا ہے. تے پھر باغات کتنے گئے، یہ چشمے دا پانی کتنے گیا، یہ اللہ کریم ہی جاندا ہے. اسی کنا چر ستے رہے ہاں. انہیں آخیا گل سنو، ہوں صورت حالات میں شدت دی پیاس ہے، شدت دی بھوک لگی ہوئی ہے. انج کرو ہاں کسی نو شہر بھیج کے کوئی کھان پین کا سامان لیاؤ. انہوں نے جناب یملیکا باغ بیچ کے آئے